نہیں اس کو روک سکتا۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا خاندان جو تھا ابو سفیان کی اولاد، ان کا تو سلسلہ فوراً ہی ختم ہو گیا نا۔ امت نے اتنی نفرت کا اظہار کیا، بعد میں جو ہم بنو امیہ کہتے ہیں وہ تو مروان اور اس کی اولاد ہے نا، دوسرا جو ساتھ خاندان انہی میں سے ہے، مگر وہ قبیلہ ہی دوسرا، انہوں نے حکومت سنبھالی اور کرتے رہے، اور وہ بھی اس لیے کچھ مدت گزار گئے کہ عبد الملک نے حکومت پر بیٹھتے یہ فرمان جاری کیا، حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کو لکھا کہ خبردار ابو طالب کی اولاد جو ہے نا اس پر ہاتھ نہ ڈال۔ ہم نے دیکھا کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے انہوں نے امام حسین کے ساتھ کیا، اور ابو طالب کی اولاد تو ان کی حکومت دیر پا نہیں رہی۔ بس معاویہ کے بعد یزید 3 سال رہا، اس کے بعد صرف 40 دن بیٹا چھوٹا 23 سال کا تھا ذرا، اس کا نام بھی مروان تھا، معاویہ، وہ بنا 40 دن صرف، وہ بھی اندر ہی رہا، کوئی حکومت نہیں کی، اور آخر اس نے نکل کر خطبہ دیا۔ اس نے کہا لوگو اگر یہ حکومت کوئی اچھی بات ہے تو ہم نے اس سے لطف اٹھا لیا، اور اگر برائی ہے نا تو ٹھیک ہے، میرے باپ دادا نے یہ برائی سے میل لی، قبروں میں جواب دیتے ہوں گے، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جس کو تم چاہتے ہو امت میں سے بنا لو۔ یہ بڑی قربانی تھی اور دوبارہ موقع تھا کہ امت پٹڑی پر لے آئے خلافت کو، مگر بس وہی بات جو ماس صاحب پڑھ رہے تھے، آنکھوں پر پٹی بن گئی، اتنا ان کو بے بس کر دیا تھا، فوراً مروان نے قبضہ کر لیا، چھوڑنے کا موقع ہی نہیں دیا، یہ بوڑھا بیٹھ گیا، 6 مہینے اس نے حکومت کی، اور حکومت کا پھر یہ حال ہوا جو اللہ کے رسول نے کہا 30 سال خلافت ہے پھر ملک کے عزوز، یہ لفظ کا فرق نہیں تھا، روح کا فرق تھا، ایسے ایسے بیٹھے وہ حرکتیں کی، اللہ پناہ دے، رسول اللہ کی جو جانشینی تھی وہ مذاق بن گئی، بچے نالائق شرابی بدماش۔ تو عبد الملک جو تھا یہ حکومت، اس سے پہلے مروان بیٹھ گیا، 6 ماہ اس نے حکومت کی، اور اس 6 ماہ میں نے بھی اس نے جو یزید کی بیوی تھی خالد کی ماں، اس سے نکاح کر لیا۔ یہ خالد بھی دربار میں بیٹھا، حالانکہ وعدہ اس سے کیا، یہ ناراض ہوا کہ باپ کی ہمارے کی گدی تھی، ہم نے یہ کچھ کیا اور تم نے سنبھالی، تو مروان نے کہا کوئی بات نہیں، میرے بعد تم خلیفہ ہوگی، وعدہ نہیں پورا کیا، بعد میں اپنے بیٹے کو عبد الملک کو کر گیا، نہ خلیفوں کی کوئی زبان رہی، نہ کوئی بات رہی۔ حالانکہ آپ اسلام تاریخ پڑھیں نا عرب کی، عرب میں ہر برائی تھی، جوا، شراب، زنا، قتل، سب کچھ تھا، مگر بات کے پکے تھے۔ ایک ہی بات تھی عربوں کے پاس جس کی وجہ سے اسلام ان میں آیا، کہ اتنی جنگ جوئیوں اور خون ریزیوں کے ہوتے ہوئے جب بات منہ سے کہہ دیتے ہیں نا عرب، کسی سے وعدہ کر لیا اس کو نبھاتے تھے، حتیٰ کہ جنگل میں اگر 2 دشمن ہتھیاروں سے مسلح آمنے سامنے آ گئے، مگر ایک نے کہہ دیا یار تو میری امان میں نے وعدہ کر لیا تجھے نقصان، اسی وقت دونوں ہتھیار اتار کر پھینک دیتے، اکٹھے سوتے، اکٹھے سفر کرتے، کوئی اپنے قول سے پھرتا نہیں تھا۔ اور یہ ان کے اتنا مسلمہ تھا کہ اپنی مجلسوں میں وہ رات کو جب بیٹھتے، سمر کہتے تھے اس کو، داستان کوئی بیٹھ جاتے تھے، پھر اشعار سننے، نظمیں سننی، تو سیموئل کا قصہ عرب ضرور سنتے تھے کہ یہ روایت ختم نہ ہو جائے۔ اب سیموئل بن عادیہ کون تھا؟ کہ ایک قبیلے کا سردار تھا، جب امرؤ القیس اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر بھاگا شام کی طرف، تو جو اس کے پاس ساز و سامان تھا وہ اس نے نا بھاگتے بھاگتے سیموئل کے حوالے کر دیا کہ یار یہ میرا سامان اپنے پاس امانت رکھ رہا، خود بھاگ گیا۔ اب دشمن آ گئے، انہوں نے قلعہ گھیر لیا، پتہ چل گیا کہ اس کا سارا مال و دولت اس کے پاس ہے، انہوں نے سیموئل کو بلا کر کہا کہ قلعے کے اوپر آ، ہماری بات سن، یعنی ہماری دشمنی کوئی نہیں، تو درمیان سے نکل جا، اس کا سامان ہمیں دے دے، تو کہ اس لڑائی میں آتا۔ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میری تمہاری کوئی جنگ نہیں، مگر میں عرب ہوں، وہ میرے پاس رکھ گیا، میں نے اس کا اس وقت سامان وصول کر لیا، امانت رکھ لی، نفع مجھے کوئی نہیں، مگر میں اب اپنی بات سے نہیں پھر سکتا، کچھ ہو جائے نا، میں اپنے قول کو اگر گندا کر دوں، میری بات نہ رہے، تو سارے عرب میں تو بوڑھی عورتیں تک چرخہ کاٹتے کہیں گے کہ سیموئل کوئی عرب نہ نکلا، یہ نہیں ہو۔ اب آپ دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ سیموئل کا ایک ہی بچہ تھا، اور وہ خود بوڑھا ہو چکا تھا، بیٹا گھر پر نہیں تھا، وہ باہر سے آیا، دشمنوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا چھت پر آیا، انہوں نے کہا یہ بیٹا تیرا ہے؟ اس نے کہا تو بوڑھا ہو گیا نا، ہاں کوئی بعد میں اولاد کی امید تو نہیں، انہوں نے کہا اب بھی دے دے سامان ورنہ تیرے سامنے ذبح کر دیتے، انہوں نے کہا ذبح کر دو، بیٹا میں مروا لوں گا، زبان اپنی کو گندی نہیں کروں گا، یہ وفا جب سے اس کی ضرب المثل ہو گئی تھی، اس لیے خلیفے اور زبان سے پھرنے، یہ عبد الملک جب پھر گیا، اپنے بعد اس نے عمر بن سعید کو عہدہ نہ دیا، خود ہی سنبھال لیا، تو ایک بدبو ملنے کے لیے
ابھی تھوڑی بہت رمق تھی نا، اب تو ہمارے جیسے ہو گئے نا لوگ، کچھ نہیں کہہ سکتے ظالم تو دیجیے. تو ملنے کے لیے آیا تو عبد الملک نے نا پوچھا اس سے، خلیفے نہیں، کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خیال، اپنے بارے میں. اس نے کہا عبد الملک تو مجھے سے ہی مر چکا، عبد الملک تو ہے نہیں دنیا میں. اس نے کہا میں تو زندہ ہوں. نہیں، اس دن ہی مر گیا تھا جس دن عمر بن سعید اشدق کو اپنے چچا کے بیٹے کو اس نے امان دی تھی مال میں کہ ہتھیار رکھ دے، میں تجھے اپنے بعد خلیفہ بناؤں گا، اور بعد میں دھوکے سے اس کو ذبح کر دیا تھا، اسی دن مر گئے. عربوں کی نظر میں عبد الملک اب دنیا میں نہیں ہے. یہ کوئی انسان ہے کہ زبان کر کے پھر جائے؟ تو خلافت جو تھی اس کا پھر یہ حشر ہوا کہ یزید کی نسل تو بس یہ مروانی چل پڑے. مگر عبد الملک نے اتنا سبق ضرور سیکھ لیا کہ حجاج سے کہہ دیا کہ آل ابی طالب جو ہے نا، ابو طالب کی اولاد کو نہ چھیڑنا. ان کو چھیڑنے کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ آل ابو سفیان سے مسلمان ناراض ہو گئے، اور چند سالوں کے بعد ہی ان کی حکومت کا نام و نشان نہیں رہا. تو اللہ کی پکڑ سخت ہے. ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، اس لیے بدل ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ایسے ہی آیا کہ ایسے لوگوں کو مہلت ملتی ہے، مگر پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی، بہت بری طرح سزائیں ملتی ہیں. بڑے بڑے حکمران اس طرح دنیا سے مٹا دیے گئے.